میں خود کو ایک بہادر انسان سمجھتا تھا اور یہی چیز اپنے دوستوں کو سکھانا چاہتا تھا. اور جب بھی کوئی دوست مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا تو میں ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور میں اس کو کہتا کہ تم بہت ہی بڑے ڈرپوک ہو. ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. یہ چیزیں پرانے دور میں ہوتی تھی، اب نہیں. اور پھر ایک بار میں دوستوں کے ساتھ سینما گیا. 9 سے 12 کا شو تھا. ہم نے دیکھا اور سب دوست سینما سے باہر نکل آئے. تبھی میرے ایک دوست نے کہا، یار دیکھو دھند اتنی نیچے تک آ گئی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بہت ہی زیادہ تھی. اس لیے سینما سے نکلتے ہی میرے تو دانت آپس میں بجنے لگے تھے اور دھند اتنی شدید تھی کہ حد نگاہ صرف 10-12 قدم ہی رہ گئی تھی. میں نے کہا، ارے یار اب تو بائک بھی کچھوے کی رفتار سے چلانی پڑے گی. دیکھو تو واقعی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ایسے میں ٹائم پر گھر کیسے پہنچیں گے؟ دوستوں نے کہا، یار کوئی بات نہیں، اب گھر تو جانا ہی ہے. ویسے بھی ہم یہاں رک کر دھند ختم ہونے کا انتظار تھوڑی نہ کریں گے. چلو نکلتے ہیں. اس کے بعد ہم سب نے اپنی اپنی بائک اسٹارٹ کی اور وہاں سے ایک ساتھ گھر کی طرف چل دیے. ابھی کچھ دور ہی نہ گئے تھے کہ ایک دوست بولا، یار سڑک بالکل خالی ہے، کوئی ٹریفک نہیں، کوئی نہ روکنے والا ہے، تو کیوں نہ ریس ہو جائے؟ دیکھتے ہیں محلے میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے. یہ سن کر باقی دوستوں نے کہا کہ چلو پھر آج دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا دم ہے. میں نے کہا، ارے کیوں مرنے کے والے کام کر رہے ہو؟ 10 قدم سے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا اور اوپر سے تم لوگ ریس کی باتیں کر رہے ہو. اتنے میں عامر نے کہا، سیدھے سے بول، تجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ تو اس وقت ہم سب سے جیت نہیں سکتا. میں نے کہا، یار ایسی بات نہیں ہے، دھند کی وجہ سے کچھ نظر تو آ نہیں رہا، ایسے میں ریس کیسے ہوگی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت بہت احتیاط سے جانا چاہیے؟ تبھی میرے دوسرے دوستوں نے کہا، ارے ہم سب لوگ لگاتے ہیں ریس، اس کو آرام آرام سے آنے دو پیچھے. ویسے بھی جب ہم اس کے گھر سامنے بجلی کی رفتار سے جائیں گے تو مجھے یقین ہے اس کی ساری احتیاطی نصیحتیں یہ خود ہی بھول کر بائک کو ہوا کی طرح اڑانے لگے گا، کیونکہ اس کو چھیڑنے کا یہی طریقہ ہے. جب بھی کوئی اس سے آگے جاتا ہے تو یہ تو خود بخود اس سے ریس لگا لیتا ہے اور اس سے آگے نکل جاتا ہے. بھلا سب لوگ جانتے ہیں نہیں ہو کیا اس کو؟ یہ صرف ڈرامے بازی کر رہا ہے اور کچھ نہیں. اس طرح میں ایک دوست نے کہا، چلو تو پھر شروع کرتے ہیں، 3 2 1 چلو. اور یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی بائکس کی اسپیڈ تیز کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے دھند میں غائب ہو گئے. میں نے عام سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور میں نے اپنے ہاتھوں میں دستانے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پوری طرح سردی سے ٹھٹر گئے تھے. مجھے بہت ہی ٹھنڈ لگ رہی تھی. اس وجہ سے میں نے اپنی بائک کی اسپیڈ آہستہ ہی رکھی، کیونکہ میں سردی سے کانپ رہا تھا. اس وجہ سے میں بہت زیادہ سلو ہو گیا تھا. اب پوری سڑک ویران تھی اور میں اکیلا ہی سڑک پر پاگلوں کی طرح جا رہا تھا. اور اب میں بہت پریشان ہو رہا تھا کیونکہ سڑک پر بہت سناٹا تھا اور بہت ہی دیر بعد کوئی ایک آدھ گاڑی یا بائک پاس سے گزر جاتی اور اس کے بعد سڑک پھر سے ویران ہو جاتی. میں چپ چاپ ہی بس چلا جا رہا تھا اور ایسی خاموشی تھی کہ مجھے سوائے میری بائک کی آواز کی کسی اور کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. میں چلتے چلتے ایک موڑ پر جا کر رک گیا. یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا. اس شارٹ کٹ راستے کا نام ٹھنڈی سڑک تھا اور یہ اس سڑک کا نیا نام ہے، جبکہ یہ سڑک کسی اس وقت بانسوں والی سڑک کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ اس کی سڑک کے دونوں اطراف میں بانسوں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے اور دونوں اطراف کے درخت اس طرح اس سڑک پر جھکے ہوئے تھے جیسے اس سڑک پر کسی نے بانسوں کی چھت ڈال دی ہو، اور سورج کی روشنی بھی بہت کم ہی اس سڑک پر پڑتی تھی. بس یوں سمجھ لو کہ یہ سڑک ایک بہت بڑی سرنگ تھی جو درختوں سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی. میں نے سوچا اگر میں بانسوں والی سڑک سے جاؤں گا تو جلدی اپنے دوستوں تک پہنچ جاؤں گا. میرے دوستوں نے جانا تو دھرم پورہ ہی ہے اور وہ سیدھا مال روڈ کی طرف سے دھرم پورہ جائیں گے اور میں ان کے پاس جلدی پہنچ جاؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا کیونکہ یہ سڑک پہلے ہی بہت عجیب و غریب واقعات سے بدنام تھی اور بہت سے لوگوں میں نے اس کی سڑک کے بارے میں سنا تھا کہ اس راستے پر بہت سی ہوائی چیزوں کا بسیرا ہے اور ان چیزوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھی رات 7 بجے کے بعد اس سڑک سے گزرتا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ انہونی ہو جاتی ہے. اور کافی لوگوں تو اس سڑک سے دن کے وقت بھی نہیں گزرتے تھے کیونکہ وہ اس سڑک کو لے کر بہت ڈرے ہوئے تھے
کیونکہ اس سڑک کے دونوں اطراف میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس کچھ جنگل نما جھاڑیاں اور بانس کے درخت ہی تھے۔ بس کچھ دور جا کر ایک سائڈ پر پرانا سا کالج تھا، پر اس کالج میں جانے کا راستہ بھی نہر والی سائڈ پر ہی تھا، یعنی سڑک کے پر صرف کالج کے پیچھے والی دیوار ہی تھی، اور رات کے 7 بجے کے بعد یہاں سے کوئی نہیں گزرتا، جبکہ میں تو تقریباً رات کے 12:30 کے قریب اس سڑک پر کھڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے سوچا یار میں تو ایسے ہی ڈر رہا ہوں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو ایسے ہی ہنسی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ صرف افواہیں ہی ہیں۔ یہ سوچ کر میں اس سڑک پر چل پڑا اور آہستہ آہستہ بائک چلاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس سڑک پر دھند اور بھی زیادہ تھی، بس بائک کی لائٹ میں ہی تھوڑا سا وقت نظر آ رہا تھا۔ ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ سڑک کے بائیں طرف کوئی سفید کپڑے پہن کر کھڑا ہے، لیکن مجھے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بائک کی اسپیڈ بالکل کم کر لی تھی اور تھوڑا اور آگے گیا اور بائک کی لائٹ اس کے سفید کپڑے والی چیز پر ڈالی تو دیکھا کہ سڑک کے بائیں طرف بہت ہی خوبصورت اور دلکش سفید لباس پہنے ایک عورت کھڑی ہے۔ اس کے کالے گھنگریلے لمبے لمبے بال تھے جو کہ اس نے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ بہت ہی پرکشش اور خوبصورت تھا، اور اس نے بہت ساری جیولری بھی پہن رکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ یار رات کا 1 بجنے والا ہے اور یہ عورت اس ٹائم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی 2 نمبر عورت ہو، یا یہ پھر کوئی ڈاکوؤں کے ساتھ ملی ہوئی عورت ہو جو لفٹ لینے کے بہانے لوگوں کو لوٹ لیتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں آس پاس ہی چھپے ہوں گے اس کے دوست۔ میں نے بائک کی سپیڈ اور زیادہ سلو کر لی اور میں بہت دھیرے دھیرے یہ سب سوچتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جب اس کے اور میرے بیچ صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے بائک سڑک کے دائیں طرف کر لی اور روک لی، جبکہ وہ سڑک کے بائیں طرف ہی کھڑی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو مجھے بھاگنے میں آسانی رہے گی، اس وجہ سے بائک میں نے اسٹارٹ ہی رکھی اور میں نے دور سے ہی بائک پر بیٹھے ہوئے اس کو پوچھا، کون ہو تم اس وقت؟ اور اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید اس کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے 4 قدم بائک اور آگے کر لی اور پھر سے تھوڑا اونچی آواز میں کہا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ لیکن اس نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب میں تھوڑا گھبرانے لگ گیا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو بھی کچھ ہے جو مجھے جواب نہیں دے رہی، اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے ساتھ میں ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اس کے ساتھی تو نہیں آ رہے۔ میں نے آخری بار اونچی آواز میں کہا، دیکھو اگر تم نے ابھی بھی جواب نہ دیا تو پھر میں جانے لگا ہوں۔ تو اس نے اچانک سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے بولی، میں بہت ہی مشکل میں ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک سے ہماری بائک پنکچر ہو گئی اور ہم پیدل چل رہے تھے۔ میں بہت تھک گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، تم یہاں رکو، میں جلدی سے کہیں نہ کہیں سے پنکچر لگوا کر لاتا ہوں، اور میں تب سے یہاں کھڑی ہوں۔ میرا شوہر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا اور اس سنسان جگہ پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور اس وجہ سے مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ اس کی باتیں سن کر دل میں رحم آ گیا اور میں بائک سے اتر کے اس کی طرف گیا۔ پھر میں نے کہا، دیکھیں آپ روئیں مت، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر کس طرف گیا ہے؟ تو اس عورت نے دھرم پورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ادھر کی طرف گئے ہیں۔ تو میں نے اس عورت سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو دھرم پورہ اتار دوں گا، پھر آپ دھرم پورے سے اپنے گھر چلی جائیے گا، کیونکہ دھرم پورے میں اس ٹائم بھی آپ کو رکشہ وغیرہ مل ہی جائے گا، اور ویسے بھی دھرم پورہ ہی میں دھرم پورہ ہی جا رہا ہوں، تو اگر جانا ہو تو بتائیں۔ اس عورت نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے بس رکشہ تک لے جائیں، آگے میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں واپس بائک کی طرف گیا اور بائک اسٹارٹ کر کے اس کے پاس لے گیا۔ وہ بائک پر بیٹھ گئی، پھر ہم وہاں سے چل پڑے، اور اچانک سے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے لگی اور میں کانپتے ہوئے بائک چلا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، لیکن میں بہت خوش تھا کہ میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسے میں اس سے دوستی کرنے کا موقع بھی مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیسٹ فرینڈ بھی بن جائے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے کوئی بات چیت کروں۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرا نام فلاں ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، اور آج میں فلاں فلم دیکھ کر آیا ہوں،
لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی، میری باتیں سنتی رہی، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے مجھے کوئی گھانسی نہیں ڈالی، تو میں کچھ دیر کے لیے واپس چپ ہو گیا اور خاموش سے بائک چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آگے دیکھتے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پر اس نے مجھے پھر سے کوئی بات کا جواب نہ دیا۔ اب مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اپنی خوبصورتی پہ بہت زیادہ گھمنڈ کر رہی ہے اور مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں نہیں جانتا کہ تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن کچھ تو بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ میں خود سے باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں، اب کچھ بولو بھی۔ تبھی کسی نے مجھے خوفناک آواز میں غصے سے کہا چپ چاپ آگے دیکھ کر چلو ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں چونک گیا اور اب میں تھوڑا سا ڈرنے لگا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ غصے میں آ کر میرے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا دے۔ لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں نے بائک تیز کر لی اور وہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور جب میں نے غور کیا تو بائک ابھی بھی بالکل سلو تھی، جبکہ میں اس کو چوتھے گیئر میں فل تیز چلا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بائک پر کسی نے بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو، اور یہ سب دیکھ کر میں اب پوری طرح گھبرانے لگ گیا، کیونکہ میں ابھی آدھی سڑک پر بھی نہیں جا پایا تھا، جبکہ پوری سڑک سے 2 کلومیٹر کی تھی۔ میں پوری طرح سے بائک کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اتنے میں میرے پیچھے سے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے کان کے پاس ہی کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اب میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اتنے میں اس عورت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اچانک سے میرے پورے جسم میں ایک ڈر کی لہر دوڑی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جب اپنے کاندھے پر نظر ڈالی تو مجھے ایک عجیب سا بڑے بڑے نوکیلے ناخن والا کالا سا ہاتھ دکھائی دیا، اور وہ ہاتھ آہستہ آہستہ سے میری گردن کی طرف بڑھنے لگا، اور میرے پیچھے سے ایک خوفناک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ وہ ہنسی ایسی تھی کہ اس کے آگے میری بائک کی آواز بھی دب گئی، اور بائک جیسے کسی جگہ پھنس گئی ہو۔ اس کے ٹائرز تو گھوم رہے تھے پر بائک ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے میرے دوسرے کاندھے پر اپنا منہ رکھ لیا۔ میں ڈر سے تھر تھر کانپنے لگا۔ ابھی بائک سے گرنے ہی والا تھا کہ پتہ نہیں کیسے میں نے ہمت کر کے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور ایسا کرتے ہی میرے پیچھے سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن سے پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ ہی ایک بہت بھیانک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل پوری طرح کالی، لیکن اس کی بڑی بڑی سفید آنکھیں تھیں جو رات میں لائٹ کی طرح روشن تھی، اور اس نے ایک ہاتھ میری گردن پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک درخت کو پکڑا ہوا تھا جو کافی دور تھا، اور شاید اسی وجہ سے بائک آگے نہیں جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا پورا جسم بالکل برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، اور زیادہ اونچی آواز میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا، اور میں نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے بائک کو پوری طرح ریس دی تو وہ عورت بائک سے نیچے گر گئی، اور اچانک سے بائک فل اسپیڈ سے آگے بڑھنے لگی اور بالکل ہلکی ہو گئی۔ میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور 5-6 منٹ ہی کے بعد دھرم پورے کے چوک میں جا پہنچا اور بنا روکے ہی گھر چلا گیا۔ اب وہ چیز کہاں تک میرے پیچھے بھاگی ہوگی مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ اس دن مجھے فوراً سے بہت تیز بخار ہو گیا، اور اس دن کے بعد میں نے دوبارہ کسی کا بھی مذاق نہیں بنایا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ واقعی میں ہوائی چیزیں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ان کو بھی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اب میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا اور اس پر یقین رکھتا ہوں۔